مجھے ان لوگوں کی پرواہ نہیں جو میرے دشمن ہیں، محتاط تو ان لوگوں سے رہتا ہوں جو میرے ساتھ ہوتے ہیں پر ذہن میں بغض اور نفرت رکھتے ہیں۔ جب آپ ناخوش ہوتے ہیں، ناراض اور ناساز ہوتے ہیں تو ہر شے دھندلی پڑ جاتی ہے، نہ باہر کا حسن نظر آتا ہے اور نہ اندر کی آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں، خوشبو میں مانند ہو جاتی ہیں۔ انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں بھی اپنی موت کو شامل ہی نہیں کرتا۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ خوشی ایسے میسر نہیں آتی کہ کسی فقیر کو دو چار آنے دے دیے۔ خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنی خوشیوں کے وقت سے وقت نکال کر انہیں دیتے ہیں جو دکھی ہوتے ہیں، اور کل کو آپ کو انہی دکھی لوگوں سے کوئی دنیاوی مطلب نہیں ہوتا۔ میں جانتا ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ ہم خود کو ہی سنوار لیں، سدھار لیں، معاشرے پر ہمارا یہی احسان کافی ہوگا۔ مرد کے اندر عورت کی ترغیب فطری طور پر موجود ہے۔ جب یہ ترغیب نیام سے نکل کر تلوار بنتی ہے تو زندگی کی وادی میں ہزاروں عورتیں بے دریغ کچل دی جاتی ہیں۔ اس لیے چوری چھپے کی آشنائی کا حکم نہیں ہے، اس صرف عورت کا تحفظ ہے کہ وہ اس ترغیب کے ہاتھوں روندی نہ جائے۔ نگاہیں نیچی رکھنے کا حکم ہے تو عورت کی حفاظت کے لیے ہے۔ حیا سے اور پردے سے اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، مرد بھی بیزار ہوتا ہے اس عورت سے جو حیادار ہو، لیکن عورت محفوظ رہتی ہے۔ اگر کوئی طالب علم یہ سوچ لے کہ علم استاد سے نہیں کتاب سے حاصل ہوتا ہے تو اس نے ناکامی کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھ لیا۔